الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد باب غیرت النساء ووجدہن۔ یہ بیان ہے اس بات کا عورت کو غیرت آتی ہے اور غصہ آتا ہے۔ یوں تو غیرت اور غصہ ایک بشری صفت ہے، انسانی لازمہ ہے، اس لیے وہ تو سب کو آتا ہے، لیکن عورتوں میں بعض اعتبار سے زیادہ آتا ہے، اور اعتبارات کا اعتبار کیا جاوے تو کسی اعتبار سے کسی میں زیادہ، کسی اعتبار سے کسی میں زیادہ۔ عورتیں اپنی شوقنوں کے ساتھ رہتی ہیں تو اکثر ان کو غیرت آتی رہتی ہے، یعنی ان کی عزت نفس جاگتی رہتی ہے اور حساس رہتی ہے کہ ایسا کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا۔ اس کے علاوہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اگر شوقن نہیں بھی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ ہے تو اس کو اپنے شوہر کی طرف سے پیش آنے والے بعض احوال میں اپنی عزت کا خیال بکثرت ہوتا ہے۔ مثلا یہی کہ آج میرے شوہر آئے، کچھ زیادہ مجھ سے کھل کر بات نہیں کی، آج کیا بات ہے، کھانا جو ہے جی بھر کر نہیں کھائے۔ اس کو اپنی عزت ہر جگہ جاگتی ہوئی اور اس کا احساس بیدار نظر آتا ہے، غیرت آتی ہے کہ میں نے پکایا شاید پسند نہیں آیا۔ حساس انسان کو ایسا ہوتا رہتا ہے، تو عورتوں کو بھی ایسا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے۔ جب عزت نفس کا احساس زندہ ہوگا، بیدار ہوگا، غصہ بھی آئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی کبھی کبھی غصہ آ جاتا تھا، اور ایک بات یاد رکھیں، حضرت عائشہ چونکہ محبت میں ممتاز تھی، محبوبیت میں ممتاز تھی، عموماً مقام ناز میں وہ رہتی تھی، اور ناز میں رہنے والے کو ایسی حالتیں پیدا ہوتی رہتی، ایسا کیسے ہوا، میرے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا، یعنی وہ ان کو غیرت زیادہ آتی ہے، احساس زیادہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آنے والی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک غصہ اور ان کی ایک غیرت کا بیان ہے۔ روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر بتلا دیا، عائشہ جب تم
غصے میں ہوتی ہو تو تمہاری بات سے میں فوراً سمجھ جاتا ہوں، ایک دو بات ہی سے سمجھ جاتا ہوں کہ آج تو غصے میں ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہا جب آپ نے فرمایا جب تم غصے میں ہوتی ہو، جب تم خوش ہوتی ہو اور تم کو قسم کھانے کی نوبت آتی ہے تو وہ رب محمد کہتی ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو اور قسم کی نوبت آتی ہے تو وہ رب ابراہیم کہتی ہے۔ میرا نام اس دن نہیں لیتی، وہاں پر نام بدل دیتی۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہیں بہت غصہ آتا رہتا ہے، ٹینشن آتا رہتا ہے، یہی بات یہاں کہی گئی۔ حضرت عائشہ ان عائشۃ قالت قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم اذا كنت عنی راضیۃ، میں جانتا ہوں کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اس وقت کو، اور جانتا ہوں اس وقت کو جب تم مجھ سے ناراض ہوتی۔ فقلت ومن این تعرف، کلاسوں میں جو استاد اور شاگرد کے درمیان کبھی کبھی غصے کی صورت بنتی ہے، سمجھا، اور احساسات ہوتے ہیں چاہے ادھر سے یا ادھر سے، وہ سب اسی کی نقل ہے اور اس کی اصل وہ ہے۔ جی، مگر عائشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی بات کوئی بگڑی نہیں، احساس ہوا، رنگ روپ تھوڑا سا بدلا، مگر کوئی بات بگڑی نہیں۔ ایسے ہی مدرسوں میں بھی ہوتا ہے، کوئی بات بگڑتی نہیں۔ من این تعرف ذلک، یا رسول اللہ آپ کیسے پہچان لیتے؟ تو آپ نے فرمایا اما اذا کنت عنی راضیہ، جب تو خوش ہوتی ہے فإنک تقولین لا ورب محمد، اور جب تم ناراض ہوتی ہے تو تو کہتی ہے لا ورب ابراہیم۔ اس میں بھی حضرت عائشہ نے ترتیب ملحوظ رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نام نظر آیا تو ابراہیم کا نظر آیا، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں تو ابراہیم ابو الانبیاء۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اس امت کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خصوصی تعلق، جس کو آپ پہلے جان چکے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ اس امت کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو من جملہ دوسرے انبیاء کرام کے، سمجھا، اور بمقابلہ دوسرے انبیاء کرام کے زیادہ تعلق ہے، اسی لیے اس امت کو جو ملت دی گئی وہ ملت ابراہیمی دی گئی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ عائشہ بولی قل تو اجل، ہاں یا رسول اللہ بالکل آپ نے صحیح سمجھا، ما احجرو الا اسمک، میں جو غصہ بھی ہوتی ہوں تو ما احجرو الا اسمک، آپ کو نہیں چھوڑتی، صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ سے دوری کر لی، صرف میں اس ٹائم میں جب مجھے کچھ غصہ آتا، ٹینشن آتا، احساس ہوتا، غیرت ہوتی، تو میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں۔ بہرحال غیرت پر کئی دن سے بات چل رہی ہے۔ ایک اور روایت دیکھیے، غیرت کس کو؟ جس میں ہنر زیادہ ہوگا، حسن زیادہ ہوگا، یعنی کمال زیادہ ہوگا، خوبی ہوگی، چاہے جس نوع کی خوبی ہو، ہر فیلڈ کی خوبی، ہر فیلڈ کا حسن الگ الگ۔ اسٹیج کا حسن سجاوٹ نہیں ہے، خطابت ہے، کون اچھا کیسا بول سکتا۔ محراب کا حسن الگ ہے، منبر کا حسن الگ ہے، خانقاہ کا حسن الگ ہے، مدرسے کا حسن الگ ہے، اور میدان کا حسن الگ ہے۔ مجالات کے اعتبار سے محاسن کی تقسیم ہو جاتی ہے۔
بہی قال حدثنا احمد ابن ابی رجا قال حدثنا نصر بن ہشام قال اخبرنی ابی ان عائشہ انہا قالت ما غرت علی امرأۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما غرت علی خدیجۃ لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوج مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت محبوبہ تھی، مقبولہ تھی، ذکیہ، نقیہ، تقیہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ سہارا تھی، چلی گئی اور سہارا بن کر گئی۔ جی، جو وقت نہایت بے چینی کا تھا اس وقت میں انہوں نے سنبھالا، اس وقت سنبھالا۔ پہلے دن جب وحی آئی تھی، خدیجہ لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی، اور وہاں پہنچنے سے پہلے خود جو جملہ بولی، خود جو جملہ انہوں نے استعمال کیا، نہیں سمجھے، وہ مدلل تھا، اس میں علاج مدلل موجود تھا، تسکین کا۔ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یہ تو علاج ہے۔ اللہ آپ کو کبھی بے سہارا نہ چھوڑے گا اور کبھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا، کبھی رسوا بھی نہیں ہونے دے گا، ہرگز نہیں، فواللہ، ہرگز نہیں۔ دلیل فإنک تصل الرحم، دعویٰ، یہ علاج مدلل تھا۔ فإنک تصل الرحم وتحمل الکلب وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ خیر، بڑے محاسن تھے حضرت خدیجہ کے، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد ان کے وفات پا جانے کے ان کو بکثرت یاد کرتے تھے۔ اب آ گئی نکاح میں دوسری بیویاں، ان میں ایک حضرت عائشہ بھی ہے، تو حضرت عائشہ خود محبوبہ کاملہ تامہ، ان کو خیال ہونے لگا یار کون ایسی خدیجہ میں خوبی تھی کہ جس کو اللہ کے نبی بار بار یاد کرتے، اس بڑھیا کو، اس بڑی عمر والی کو آج تک برابر یاد کر رہے۔ یعنی یہ جو تعبیر ہے ایسا سمجھنے کے لیے کہ وہ بوڑھی تھی، چلی گئی، پھر بھی آپ اتنا یاد کر رہے۔ یہ ناز کے انداز میں یہ سب الفاظ آئے، آپ کو عجیب نہیں لگنے چاہیے۔ تو وہی کہہ رہی حضرت عائشہ کہ وہ بڑی عمر والی کو آپ اس قدر جو یاد کر رہے ہیں، تو مجھے آپ کے کثرت تذکرہ پر غیرت آئی، بار بار یاد کرنے پر غیرت آئی کہ ان کو بار بار یاد کر رہے ہیں، ہم لوگ یہاں موجود ہیں۔ جی اسی کو کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ما غرت علی امرأۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما غرت علی خدیجہ لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاہا وثنائہ علیہا وقد اوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبشرہا ببیت لہا فی الجنہ من قصب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا وحی کے راستے سے کہ ان کو جنت میں ایک محل کی خوشخبری سنا دے گا۔ یعنی مطلب یہ کہنے کا کہ خدیجہ کے بھی فضائل تھے، محاسن تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرماتے تھے۔ بابن الرجل ذب الرجل عن ابنته فی الغیرۃ والانصاف، غیرت آدمی اپنے تعلق سے بھی کرتا ہے، اپنی اولاد کے تعلق سے بھی کرتا ہے۔ یعنی آپ کی عزت پہ گرد آ رہی ہے، دھبا آ رہا ہے، تو آپ کو اس کا بھی احساس ہوتا ہے، یار ایسا کیسا میرے ساتھ، ایسا تو میں نے نہیں کہا تھا، ایسا تو میں نے نہیں کیا تھا۔
اس کے دفاع کی بھی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 2، اپنے متعلقین اور اقارب کے ساتھ بھی ایسے گرد و غبار کی نوبت آوے تو اس کی طرف سے بھی دفاع کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا باپ کو پتہ چل جائے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کچھ ایسی یہاں پر ناانصافی کی بات ہوئی، یا ایسی کوئی بات ہوئی جس سے اس کی عزت، بیٹے کی عزت متاثر ہو رہی ہے، اس کی راحت متاثر ہو رہی ہے، تو باپ کی غیرت اس وقت جاگتی، باپ کی غیرت اس وقت جاگ جاتی ہے، احساس جاگ جاتا ہے۔ اسی کو آنے والے اس باب میں بیان کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک قضیہ پیش آنے والا تھا، آتے آتے رہ گیا، تو آپ کی غیرت اس وقت جاگ گئی اور آپ نے ایک مضبوط فرمان جاری فرمایا، صرف اسی وجہ سے غیرت بیدار ہو گئی۔ وہ قضیہ یہ ہوا تھا کہ حضرت علی سے حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی۔ اب ابو جہل کے خاندان والوں نے اپنی ایک لڑکی علی کے نکاح میں اور دینا چاہتے تھے۔ ابو جہل کے خاندان کی ایک لڑکی کو وہ لوگ دینا چاہتے تھے حضرت علی کے نکاح میں، گویا وہ فاطمہ کی سوکن بنتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ کو احساس ہوا میری بیٹی، اور پھر وہاں ابو جہل کی، اس کے خاندان کی بیٹی، اس کو بنو ہشام کی بیٹی کہا، اس لیے کہ ابو جہل کے باپ کا نام ہشام تھا، عمرو ابن ہشام۔ کہا میری بیٹی اور پھر ابو جہل کے خاندان کی بیٹی، خاندان نبوت اور خاندان جہالت دونوں ایک جگہ جمع ہو جائے۔ احساس ہوا، آپ نے منع کر دیا، اور آپ نے اس وقت سمجھایا فاطمہ کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا، فاطمہ کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا ہے۔ غیرت بیدار ہوئی۔ روایت دیکھیے، مسور ابن مخرمہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو علی المنبر ان بنی ہشام ابن المغیرہ، یہی ہشام کے خاندان کے لوگوں نے، یعنی ابو جہل کے خاندان کے لوگوں نے مجھ سے اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے کہا مجھ سے اجازت مانگی کہ وہ اپنی کسی بیٹی کی شادی کر دے علی ابن ابی طالب سے، فلا آذن، سنو میری طرف سے اس کی اجازت نہیں، ثم لا آذن ثم لا آذن، اجازت نہیں ہے، نہیں ہے، میں نے کہہ دیا اجازت نہیں ہے۔ الا ان یرید ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی، ہاں اگر علی کو خواہشی ہے کہ اس خاندان کی لڑکی سے شادی کر لے تو میری بیٹی کو طلاق دے، پھر اس سے کر لے، میری بیٹی کے ہوتے ہوئے اس خاندان کی بیٹی کو علی نہیں لا سکتے۔ وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّي، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات، فاطمہ کے لیے جو یہ بضع کی تفسیر آئی ہے اور یہ تعریف آئی ہے، ایک پس منظر میں آئی۔ کیا آئی؟ پس منظر میں کہ فاطمہ کی تکلیف کا وقت آنے والا تھا، تو فاطمہ کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بضعۃ منی، میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے یہ، اور میں نے کہا اس سے منطوق سے مسکوت کی نفی نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ فاطمہ کا مسئلہ منطوق ہے اور دوسری بیٹیوں کا مسئلہ مسکوت، اس کی نفی مت کر لینا۔ اب مسکوت ہے تو پھر علت کے اشتراک سے اس کو بھی منطوق بناؤ اور کہو کہ فاطمہ صاحبزادی ہونے کی بنیاد پر بضع ہیں، تو رقیہ بھی صاحبزادی ہیں، زینب بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں، تو سب کا یہی حال ہے، سب نبی کے جگر گوشے ہیں۔
دیکھیے نفی ہو رہی تھی، ہم نے اس بات کر دیا دوسرے ڈھنگ سے، نفی ہو رہی تھی نا کہ گویا صرف فاطمہ بضعۃ منی ہے، نہیں، علت کے تعدیے سے حکم کا تعدیہ ہوگا۔ علت ہے بنت ہونا، تو بنت رقیہ بھی ہے، البتہ ان کا خاص نام اس لیے آیا کہ ان کا ایک قضیہ اٹھ گیا تھا۔ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّي یریبنی اور یریبنی دونوں صحیح بعد افعال ہیں جو مجرد میں بھی متعدی کا معنی دیتے ہیں۔ جی یریبنی یا یریبنی ما ارابہا ویودینی ما آداہا ہاکذا، یعنی یوں فرمایا کہ جو چیز باعث کلفت بن سکتی ہے فاطمہ کے لیے وہ میرے لیے باعث کلفت ہے، اور جو چیز باعث اذیت بن سکتی ہے فاطمہ کے لیے وہ میرے لیے باعث اذیت۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ سوکن آئے گی ابو جہل کے خاندان کی، تو دونوں خاندانوں میں جہل اور علم کا، جہاں ضلالت اور نبوت کا تقابل ہے، یقیناً فاطمہ کو تکلیف آئے گی، اور فاطمہ کو جب تکلیف آئے گی تو مجھے تکلیف آئے گی، اور نبی کو تکلیف دینا درست نہیں، اس لیے ایسی سوکن کا لانا درست نہیں۔ اشکال ہو گئی، اشکال کیا اعتراض جواب ہو گیا، اس میں اشکال حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک اشکال ہو رہا تھا کہ آپ نے حضرت علی کو کیوں روکا، یا دوسری شادی کرنے سے کیوں روکا جبکہ 4 کی اجازت ہے؟ یہ اس کی وجہ، آپ نے یہ نہیں کہا کہ روکو، یہ کہا کہ کرنا ہی ہے تو کر لو، میری فاطمہ کو طلاق دے دو۔ اور پھر اس میں راز آگے یہ تھا کہ فاطمہ پر دوسری سوکن کو لاؤ گے، اس کو لاؤ گے تو نبی کا دل دکھے گا، نبی کا دل دکھانا معصیت ہے، اس لیے لانا معصیت ہے، سبب معصیت بھی معصیت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔